تصور کریں کہ ایک ایسا شخص جو لندن کی پرسکون فضاؤں میں پلا بڑھا، انگریزوں کی طرح پہننا، انگریزوں کی طرح بولنا، جسم پہ ہزاروں پاؤنڈ کے سوٹ پہننا، یہ شخص پاکستان میں تبدیلی کا نعرہ لگا کر ایوانوں میں داخل ہوتا ہے۔ اسے ذمہ داری ملتی ہے کہ عوام کا پیسہ بچانا ہے، مگر وہی ماسٹر آف کرپشن بن جاتا ہے۔ ایک ایسا جادوگر جو نقشے پر کچھ لکیریں کھینچ کر راتوں رات اربوں روپے غریب عوام کی جیب سے نکال کر اپنے رشتہ داروں کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیتا ہے۔ آج وہ شخص آزاد گھوم رہا ہے، کیونکہ ہمارا ملک وہ جگہ ہے جہاں وائٹ کالر کرمینل اپنی تعلیم، اپنے لہجے اور اپنے اثر و رسوخ کو ڈھال بنا کر اربوں ہضم کر جاتے ہیں، اور قانون ان کے گھر کی دہلیز پار نہیں کر پاتا۔ زلفی بخاری کا جنم لندن میں ہوا، لیکن اس کی رگوں میں وہ سیاسی خون دوڑ رہا تھا جو دہائیوں سے اقتدار کی ہڈی چبا رہا تھا۔ اس کا باپ مشرف کا وزیر، چاچا پی ٹی آئی کا ایم پی اے اور کزن پنجاب کا وزیر تھا۔ یہ کوئی عام خاندان نہیں، بلکہ اٹک کا وہ سید بخاری نیٹ ورک تھا جس کی جڑیں اقتدار کے ہر گملے میں لگی ہوئی تھی۔ 2018 میں زلفی بخاری نے عمران خان کے کمپین سنبھالی تو عوام سمجھے کہ کوئی ہیرو اوورسیز آیا ہے، مگر کسی کو کیا خبر تھی کہ یہ ہیرو مستقبل میں 25 ارب کا ڈھاکہ ڈالنے والا ہے پاکستان پر۔ کہانی شروع ہوتی ہے 2018 میں۔ نیس پاک نے ایک بہترین نقشہ بنایا جس میں 38 کلومیٹر کی سڑک، جس کا مقصد عوام کو ٹریفک کے عذاب سے نکالنا تھا۔ زمین کی خریداری کا بجٹ صرف 6 ارب روپے تھا، مگر 2021 میں داخلہ ہوتا ہے ان کرداروں کا جنہوں نے اس منصوبے کو اپنا ذاتی تجوری سمجھ لیا۔ بغیر کسی منظوری کے راتوں رات نقشہ بدل دیا گیا۔ 38 کلومیٹر کی سڑک کو کھینچ کے 66 کلومیٹر کر دیا گیا۔ وجہ کیا بتائی گئی؟ کہ ہم ایک 100 سالہ پرانے برگد کا درخت بچانا ہے۔ سبحان اللہ، کیا فطرت پسندی تھی! مگر اس برگد کے درخت کے پیچھے جو سچ چھپا تھا وہ یہ تھا کہ سڑک کو وہاں موڑا گیا جہاں زلفی بخاری کے رشتہ داروں کی بنجر زمینیں اور بڑے بڑے مگر مچھوں کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں تھیں۔ یہ روٹ کی تبدیلی نہیں تھی، یہ پاکستان کے خزانے پہ 25 ارب روپے کا ٹیکہ تھا۔ اعداد و شمار جھوٹ نہیں بولتے۔ راول پنڈی کے کمشنر گلزار حسین شاہ کی رپورٹ نے بتایا کہ زلفی بخاری نے افسران پر دباؤ ڈال کے روٹ تبدیل کروا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے رشتہ دار ڈاکٹر سید توقیر بخاری کی 130 کنال اور بہن سکینہ بخاری کی 130 کنال زمین کی قیمت راتوں رات کروڑوں میں پہنچانی تھی۔ اٹک لو میں 4474 کنال زمین 3 ارب روپے میں خریدی گئی، یعنی مارکیٹ سے دگنی قیمت، جبکہ راول پنڈی میں اس سے زیادہ زمین 6603 کنال صرف 1 ارب میں لی گئی تھی۔ اس ایک حرکت سے زمین کی لاگت 6 ارب سے بڑھ کر 12 ارب روپے سے تجاوز کر گئی۔ پروجیکٹ کی کل لاگت جو 33 ارب ہونی تھی، اب وہ 64 ارب تک جا پہنچی۔ صرف یہی نہیں، بلیو وارڈ سٹی، کیپٹل سمارٹ سٹی اور ڈی ایچ اے جیسے مگر مچھوں کو اس لوپ نے وہ راستہ دیا، ان کی فائلیں راتوں رات سونے کے بھاؤ بکنے لگی۔ 50 بااثر ڈیولپرز اور 18 ارکان اسمبلی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے تھے، اور 2.6 ارب روپے کی غیر قانونی اخراجات کیے گئے۔ ایک طرف پاکستان کی بنجر زمینوں کا کھیل تھا تو دوسری طرف لندن کے شاہانہ اثاثے۔ 2020 کے ڈکلیئر اثاثوں کے مطابق زلفی بخاری کے پاس لندن میں 5 ملین پاؤنڈ تقریباً 1 ارب روپے کے فلیٹس تھے، 357 ملین روپے نقد، 4 لگژری گاڑیاں، برطانیہ اور پاکستان میں 1300 کنال سے زیادہ زمین تھی۔ لیکن سب سے بڑا دھچکا 190 ملین پاؤنڈ القادری ٹرسٹ کیس میں لگا، جب زلفی بخاری کا نام مرکزی کردار پر سامنے آیا۔ یہ وہی کیس ہے جس میں برطانیہ سے آنے والی خطیر رقم کو قومی خزانے میں جمع کرنے کی بجائے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا گیا۔ زلفی بخاری اس کیس میں اشتہاری قرار دیے گئے، مگر مجال ہے کسی نے ان کا راستہ روکا ہو۔ جب شور مچا تو وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے، ایک فرضی کارروائی۔ بیوروکریٹس کو قربانی کا بکرا بنا کر جیل بھیج دیا گیا۔ زلفی بخاری نے اعلیٰ اخلاق بنیادوں پر استعفے دے کر پارسائی کا ڈرامہ کیا، مگر پس پردہ انہیں کلین چٹ دے کر لندن فرار ہونے کا راستہ صاف کر دیا گیا۔ آج رنگ روڈ اپنے اصل نقشے پر واپس تو آ گیا، مگر اس کی لاگت 33 ارب سے بڑھ کر ڈبل ہو چکی ہے۔ یہ اضافی اربوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یقیناً آپ اور ہم۔
یہ صرف ایک مالیاتی اسکینڈل نہیں ہے، بلکہ اس نظام میں موجودہ سیاسی منافقت کے 3 ایسے چہرے ہیں جو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ وہی سیاسی جماعت ہے جو دن رات ان سیاستدانوں پہ تنقید کرتی تھی جو ماضی میں غیر جمہوری قوتوں یا فوجی امریت کا حصہ رہے ہیں۔ انہیں بوٹ، پالشیا اور پٹھو کہا گیا، لیکن حیرت کی بات دیکھیں، اس جماعت کی منظور نظر زلفی بخاری کے والد خود پرویز مشرف کے فوجی حکومت میں وفاقی وزیر تھے۔ جس اصول پر پوری دنیا کو تنقید کیا گیا، وہی اصول زلفی بخاری کے خاندان پر آ کر دم توڑ گیا۔ ایسی پارٹی کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا فیصلہ پاکستان میں رہنے والے کریں گے۔ دوہری شہریت یا ڈیول نیشنلٹی والوں کو غدار اور مفاد پرست کہا گیا، لیکن جب برطانوی پاسپورٹ رکھنے والا زلفی بخاری کی باری آئی تو وہی باہر کا بندہ اچانک نایاب ٹیلنٹ بن گیا۔ ان کے لیے قانون کے سوراخ ڈھونڈے گئے، خصوصی معاون کے عہدے تخلیق کیا گیا تاکہ برطانوی شہری ہونے کے باوجود وہ پاکستان کے اہم ترین فیصلوں پر اثر انداز ہو۔ جب آپ کا وفادار پاسپورٹ ہی دوسرے ملک کا ہو تو پاکستان کی زمینیں آپ کے لیے صرف منافع کا سودا رہ جاتی ہیں، عوام کی خدمت نہیں۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا شخص صرف فائلوں اور لائنوں کے رد و بدل سے اربوں روپے کی کرپشن کرتا رہا اور بڑی آسانی سے لندن کی پرسکون فضاؤں میں واپس چلا جاتا ہے۔ وہ شخص جس کے پاس لندن میں پہلے ہی کروڑوں پاؤنڈز کے ساتھ تھے، اسے پاکستان کی بنجر زمینوں سے اتنی محبت کیوں تھی؟ جواب سادہ ہے، وائٹ کالر کرپشن کی ہوس کی کوئی حد نہیں ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک کا قانون صرف اس غریب کے لیے ہے جو آٹے کے تھیلے کے لیے لائن میں کھڑا ہے، جبکہ یہ سفید پوش ڈاکو غریبوں کا خون پسینے کی کمائی ہضم کر کے آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں۔ راولپنڈی رنگ روڈ اب واپس اپنی اصلی نقشے پر ہے، لیکن اس کی قیمت میں ڈبل اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ بوجھ آپ کی جیب پر ہے۔ اگر آپ اس اسکینڈل کے تمام اعداد و شمار اور دستاویز ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے۔ اس آرٹیکل کے اوپر آپ مزید ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں۔